بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 22ویں پارے کے 10 پیغامات کو سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خاص لوگوں کی بڑی ذمہ داری۔ ان آیات کے اندر جو مخاطب ہیں وہ ہے رسول کی بیویاں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں نامحرم افراد سے نرمی سے بات نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ نارملی خواتین جو ہے وہ نرمی سے بات کرتی ہیں، تو یہاں پر نامحرم سے گفتگو میں نرمی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول کی بیویاں یعنی وہ ان مقام پر ہیں، اس مقام پر ہے تو اس مقام کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر آپ اہل تقوی ہوں گی تو دوسرے افراد بھی جو آپ کو دیکھیں گے وہ بھی متاثر ہوں گے، وہ بھی اہل تقوی ہوں گے۔ اگر آپ گناہ کریں گے تو دوسرے بھی گناہ میں آپ کو فالو کریں گے۔ پچھلی آیات کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر رسول کی بیویوں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کا جو ہے ثواب 2 برابر ملٹیپلائی بائی 2 ملے گا، اور اگر کوئی گناہ کیا، برا کام کیا تو اس کی بھی سزا جو ہے کئی برابر ملے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ خواص اور ان لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے جو مختلف عہدوں پر فائز ہیں، چاہے وہ خود ہوں چاہے ان کی فیملیز ہوں، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک اچھا نمونہ ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حیا اور عفت کی حدود کی پابندی۔ جی ہاں، ان آیات کے اندر ظاہری طور پہ جو مخاطب ہیں وہ ہے رسول کی ہمسران، رسول کی بیویاں ہیں، مگر مفسران کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے، سب خواتین کے لیے یہ حکم آیا ہے۔ یہاں پر تخضعن بالقول، خضوع بالقول سے مراد یہ ہے کہ خاتون جو ہے نامحرم مرد کے ساتھ ایسے طریقے سے بات نہ کرے کہ وہ اٹریکٹ ہو جائے، یا ایسے الفاظ اور خوبصورت اور اچھے الفاظ سے بات نہ کرے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ ایسی ٹون میں بات نہ کرے کہ جس کی وجہ سے دوسرا نامحرم فرد اور مرد جو ہے وہ خاتون کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دوران جاہلیت کی طرح جو ہے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے۔ تو وہ دوران جاہلیت کے بارے میں بیان کیا، مگر ہم آج جانتے ہیں کہ آج کا زمانہ چاہے وہ 1400 سال گزر گئے مگر دوران جاہلیت سے بھی زیادہ برا ہو گیا، کیونکہ مختلف چیزیں آ گئی ہیں، پاک دامنی اور حیا اور عفت کی حدود جو ہیں وہ کراس ہو چکی ہے۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنی حیا اور پاک دامنی کا خاص خیال رکھیں، چاہے وہ کلوتھنگ ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ شکل و صورت ہو، میک اپ، یا ہر طریقے سے۔ اسی لیے ہر خاتون، ہر مومنہ کو چاہیے کہ اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا کی یاد۔ جی آیت کہہ رہی ہے کہ خدا کو زیادہ یاد کرو، اور اس کی اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ خدا کو صرف ایک مخصوص وقت میں یاد نہیں کرو بلکہ ہمیشہ اور دائم یاد کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حد نہ ہو، جس پہ وہ ختم ہو، سوائے خدا کے ذکر اور یاد کے، جس کی کوئی حد نہیں اور ختم ہونے والا نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے پھر مختلف مثالیں دی کہ روزہ جو ہے 30 دن ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، مگر وہ ایک ایسی چیز ہے، وہ خدا کا ذکر ہے اور خدا کی یاد ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور پھر امام نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ تو اسی لیے مومن ہمیشہ خدا کو یاد کرتا ہے اور خدا کو زیادہ سے زیادہ اور دائم اور ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے کفار اور منافقین کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آنا۔ جی ہاں، یہاں پر رسول کو، پیغمبر کو کہا گیا کہ کفار اور منافقین کے سامنے تسلیم نہ ہونا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جبر کریں اور آپ تسلیم ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ منافقین وہ افراد ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر گھسے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ نرمی سے کبھی پیش نہیں آنا چاہیے۔ یہاں پر کفار سے وہ مراد کہ کفار حربی، یعنی وہ جنگ میں جو آپ کے مخالف ہوں اور آپ کے مقابلے میں ہوں، ورنہ دوسرے کفار جو آپ مختلف ملکوں میں آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک کرے اور اچھے اخلاق سے
پیش آئے تاکہ دین کو اچھا کر کے دکھایا جا سکے۔ تو یہاں پر کفار سے وہ مراد ہے کہ کفار جو آپ کے سامنے جنگ میں اور آپ کے مخالف ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دعوت کے آداب۔ جی ہاں، ان آیات کے اندر دعوت کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب تک آپ کو دعوت نہیں دی جاتی تب تک آپ کسی کے گھر نہ جائیں، یعنی میزبان آپ کو بلائے، جس ٹائم پہ بلائے ٹائم کی پابندی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت پہلے چلے جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بہت لیٹ جائیں، اسی لیے ٹائم پر جائیں۔ اور کھانے کے بعد جو ہے یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ گفتگو میں لگ جائیں کہ ہوسٹ کے لیے، میزبان کے لیے باعث زحمت بنے اور آپ جو ہیں ادھر سے چلے جائیں۔ یہاں پر شان نزول جو بیان کی جاتی ہے کہ رسول نے اپنے اصحاب کی دعوت کی، سب چلے گئے سوائے ایک کہ 3 افراد جو ادھر بیٹھے رہے اور گفتگو کرتے رہے، مگر رسول اعتراض نہ کر سکے اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 8 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی اگر توہین کی جائے تو یہ صرف ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہی توہین ہوگی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جو بن بلائے کسی کے دسترخوان پہ جا بیٹھے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے رسول خدا پر سلام اور درود۔ جی ہاں، پروردگار یہاں پر دستور دے رہا ہے مومنین کو کہ سلام اور درود بھیجے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ شیعہ اور سنی روایات میں بہت جگہ پر آیا ہے کہ جب بھی صلوات بھیجنا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد یعنی رسول خدا پر بھیجے اور ان کی آل پر بھیجے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر صلوات بھیجتے وقت اپنی آوازوں کو بلند کریں کیونکہ یہ نفاق یعنی منافقت کو دور کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے، تو اس لیے ایک مومن کو چاہیے اپنی زندگی میں اسپیشل اس ماہ رمضان میں محمد و آل محمد پر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کو پریشان نہ کرنا۔ جی ہاں، جو لوگ مومن مرد اور عورت کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جو کسی نے نہ کیا ہو اگر آپ اس پر تہمت لگائیں تو وہ گناہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے فرمایا جو بھی میرے مومن بندے کو اذیت کرے گا مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور جو بھی میرے مومن بندے کا احترام کرے میرے غضب سے امان میں ہے۔ مومن کی مختلف صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ کبھی بھی وہ دوسروں کو پریشان نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ 8واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حجاب کی پابندی اور پرائیویسی کا تحفظ۔ اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ رسول آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنات کو کہہ دیں کہ چادر کو صحیح طریقے سے لیں، یعنی مومنات کو چاہیے کہ اپنے پرائیویسی کا خاص خیال رکھیں، اپنے حجاب کا خاص خیال رکھیں کہ مومنات کے لیے واجب ہے کہ سارے باڈی پارٹس کو کور کریں ایکسیپٹ سوائے یہ اپنے فیس کے، اپنی صورت کے شکل اور اپنے یہ 2 ہاتھوں کے یعنی جو رسٹ سے اوپر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ مومنات کو چاہیے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کوئی مومنہ کہتی ہے کہ میں بیوی زہرا سے محبت کرتی ہوں تو صرف محبت نام سے اور کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ کام سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نابینا کے سامنے بھی
آنے سے گریز کرتی تھی تاکہ وہ چاہتی تھی کہ اپنے حجاب کو بہترین طریقے سے کریں. تو اسی لیے مومنہ ہمیشہ جو ہے اپنے حجاب کا خاص خیال رکھتی ہے. آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اعمال کے اثرات. جی ہاں، خدا جو ہے گزشتہ اعمال اور اثرات کو لکھتا ہے. اگر انسان اچھا کام کرے گا تو اس کے اثرات بھی باقی رہیں گے اور اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اسی طرح اگر کوئی انسان، کوئی شخص جو ہے برا کام کرے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس برے کام کا اس کو گناہ ملتا رہے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا، ابن مسعود کبھی بدعت کو ایجاد نہ کرنا، کیونکہ اگر کوئی بری سنت ڈالے اس کا گناہ اور جو لوگ اسے کریں گے سب گناہ اسی آدمی کے سر پر ہوگا. تو اس سے ہمیں بخوبی یہ سمجھ آتا ہے کہ جو بھی عمل کریں گے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کا اثر ہمارے بعد بھی ضرور باقی رہے گا. آئیے چلتے ہیں اپنی آخری آیت کی طرف. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حق کی حمایت کرنا، چاہے چند افراد ہی کیوں نہ ہو. جی ہاں، مومن چاہے چند افراد ہی کیوں نہ ہو مگر ہمیشہ حق کی حمایت کرتا ہے. اس آیت کے اندر اور ان آیات کے اندر جو بیان ہو رہا ہے وہ اس بندے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کی طرف سے مبلغین جو آئے تھے، یہ شخص کونے سے، یعنی ایک شہر کے دور کونے سے بھاگا دوڑا جو ہے ان کے پاس گیا تاکہ ان کا دفاع کر سکے. آخر میں اسی شخص کو شہید کر دیا گیا اور پروردگار آگے فرما رہا ہے کہ اس کو جو ہے جنت میں لے کے جایا جائے گا. جی ہاں، مومن ہمیشہ ہر صورت کے اندر جو ہے وہ حق کی حمایت کرتا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، ہدایت کے راستے میں کم لوگوں کے ہونے کی وجہ سے تنہائی کا احساس نہ کرو. جی ہاں، مومن اپنی زندگی میں ہمیشہ حق کی حمایت کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے جس طرح بھی ہو، ہمیشہ آواز حق کے لیے اٹھاتا ہے. یہ تھے آج کے 10 پیغامات. انشاءاللہ کل 10 پیغامات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.